آج خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ خدا ایمان دیکھتا ہے، ایمان چیک کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے میں پڑھوں گی زبور 8 اور اس کے اوپر جو عنوان لکھا ہے خدا کی تمجید اور انسان کا وقار۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواؤں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والوں کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شفقت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ آمین آمین۔ خداوند کا شکر کریں گے۔ خداوند کا کلام ہمیں تقویت بخشتا ہے۔ خداوند کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں ہماری روح کو تازگی ملتی ہے۔ ایمان جو ہے وہ ہمارے اندر بڑی طاقت ہے۔ تو جیسے میں کہوں گی کہ اگر کوئی ہم پر آزمائش آتی ہے تو آزمائش جو ہے وہ ایماندار کی خوراک ہے۔ یہ زبور بہت خوبصورت زبور ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ خدا نے انسان کو بہت ہی درجہ دیا ہے اور انسان کا ایک وقار خداوند نے مقرر کر دیا ہے۔ انسان کا جو وقار ہے وہ ایمان بہت ضروری ہے۔ اس زبور میں جو 8 آیتیں جیسے اس میں لکھا ہے ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس ایک آیت پر ایک نیوی کا بانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے بہت بڑا کام کر دیا۔ ایمان جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کوئی آزمائش ہم پر آتی ہے یا کوئی ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آزمائش میں ہم جاتے ہیں، لیکن آزمائش ایماندار کی خوراک ہوتی ہے، وہ اسے تقویت دیتی ہے۔ نیوی کے بانی جو ہیں وہ بتاتے ہیں، ان کا نام متی تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ جب میں بیمار ہو گیا اور میں بستر پر تھا تو میں نے اپنے بیٹے سے بولا کہ وہ مجھے کلام کا کوئی حصہ پڑھ کر سنائے۔ تو وہ بتاتے ہیں، وہ اپنی بکوں میں لکھتے ہیں کہ میں نے میرے بیٹے سے کہا کلام پڑھ، اس نے یہ 8 زبور پڑھا، اور کہتے جب وہ یہ زبور پڑھ رہا تھا تو میں غور سے سن رہا تھا، اور کلام کہتا ہے کہ جو کلام سنتے ہیں ان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جس کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے وہ خدا کا جلال کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا اور میں غور سے سن رہا تھا، اور کہتے جیسے ہی میرا بیٹا 8 آیت پر پہنچا تو میں نے اسے کہا دوبارہ سے پڑھو، اور اس نے پڑھا، اور کیا ہے؟ کہتے ہوا کے پرندے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میں چلنے پھرنے لگ گیا، اور اس میں لکھا تھا کہ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ سمندر کے راستے ہیں تو سمندر کے راستے ہوں گے، کیونکہ کلام کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے میں ایمان پر کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے ٹیم بنائی ہوگی۔ میں نے ایک پیغام سنا تھا ڈاکٹر جمیل ناصر کا، تو انہوں نے بھی اس کے بارے میں تھوڑا بتایا تھا کہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی، پھر انہوں نے کہا ہم سمندر میں غوطہ ماریں گے، ہم راستوں کو ڈھونڈیں گے،
سمندر کتنا بڑا ہے. کراچی میں جو لوگ آتے ہیں جب سمندر کو دیکھتے ہیں تو بہت خطرناک, بڑی عجیب آوازیں. اور مجھے ایک دفعہ سمندر کے بیچ میں جانے کا بھی موقع ملا تو بڑا ڈر لگتا ہے. لیکن ایماندار کی خوراک ہے. ایمان بہت ضروری ہے. ایمان سے خدا کا کلام کہتا ہے اگر ایمان کی سطح بلند ہو جاتی ہے تو ہم ابلیس کے بھی سارے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکتے ہیں. تو میتھیو کہتے ہیں میں ایمان پر کھڑا ہو گیا, میں نے ٹیم مقرر کر لی اور ہم نے سوچا ہم سمندر کے راستوں کو ڈھونڈ لیں گے. اور آج جہاں کہیں نیوی کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, جہاں کہیں نیوی کے اسٹوڈنٹ پڑھائی کرنے کے لیے آتے ہیں, نیوی میں کچھ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ زبور پڑھ کے سنایا جاتا ہے. ہاللیلویا. اور غیر قوموں میں بھی, کیونکہ متی جو ہیں وہ نیوی کے بانی ہیں اور ان کو جو رہنمائی ملی تھی وہ انہیں بائبل مقدس سے ملی تھی. اور جہاں کہیں دنیا بھر میں نیوی کے اسٹوڈنٹ جب اپنی پہلی دفعہ نیوی کی کلاس میں جاتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ جو متی ہیں ان کو جو رہنمائی ملی تھی وہ زبور 8 میں سے ملی تھی اور اس کی 8 آیت میں سے انہیں رہنمائی ملی تھی. سو خداوند کے کلام کے لیے ہم زوردار تالیاں بجا سکتے ہیں, ہاللیلویا کہہ سکتے ہیں. خداوند کا کلام زندہ کلام ہے. خداوند کا کلام بڑی قدرت والا کلام ہے. خداوند کا کلام بولتا ہے. خداوند کا کلام رہنمائی دیتا ہے. خداوند کا کلام جو سنتے ہیں اور اس پر ایمان سے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پھر سمندر میں بھی چلے جائیں تو سمندر کے راستوں کو بھی تلاش کر لیتے ہیں. سو متی نے تمام سمندر کے راستوں کو تلاش کر لیا اور آج کتنی آسانی ہے. سارا جو سامان ہے پاکستان سے امریکہ جا سکتا ہے, امریکہ سے پاکستان آ سکتا ہے. پوری دنیا میں ادھر ادھر راستے جو ہیں وہ ڈھونڈ لیے گئے ہیں اور اس کی رہنمائی ہمارے خداوند کے زندہ کلام میں سے ملی ہے. ہاللیلویا. سارا عزت اور جلال خداوند کو ملے. خداوند کا کلام بڑی قدرت رکھتا ہے. سو ایمان بہت ضروری ہے. ایمان ہماری زندگی میں خدا چیک کرتا ہے. خداوند ایمان کو پسند کرتا ہے. کلام یہ کہتا ہے بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے. سو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایمان جو ہے خداوند چیک کرتا ہے. خداوند ہمارے پاس دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے. سو خداوند یسوع مسیح کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے پھر اس پر ایمان رکھ لو, شک نہ کرو, ایمان رکھ لو تو وہ تمہیں مل جائے گا. تو ایسے ہی ایمان بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں. خداوند کا کلام کہتا ہے 1 کرنتھیوں 10:13 میں کہ خدا ہمیں اتنی بڑی آزمائشوں میں نہیں ڈالتا. کلام کہتا ہے کہ خدا ہمیں بہت ساری مشکلاتوں میں سے نہیں گزارتا, بلکہ جتنی ہماری برداشت ہوتی ہے اتنا ہی ہمیں خداوند چیک کرتا ہے. جیسے کلام میں لکھے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو, اور خدا سچا ہے, وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. آمین. سو ابراہیم جسے ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے, خداوند نے اس کے بھی ایمان کو چیک کیا. 25 سال خداوند نے اسے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا, تیرا اپنا بیٹا ہوگا جو تیرے اور سارا کے بیٹا ہوگا. اور خداوند نے اسے کہا ریت کو دیکھ, ریت کو کوئی گن سکتا ہے, ستاروں کو کوئی گن سکتا ہے. خداوند نے اس سے باتیں کی, خداوند اس سے باتیں کرتے تھے. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ابراہیم بے شک سارا نے بیچ میں کہا کہ تو لونڈی کے پاس جا, وہاں بیٹا ہوا. جو کچھ بھی تھا وہ ابراہیم کا پلان نہیں تھا, وہ سارا کا پلان تھا. لیکن ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ شامل بھی ہو گئے. بعد میں اس خاندان کو اس کے سبب سے مشکلاتوں سے بھی گزرنا پڑا تھا اور ان کو جدا ہونا پڑا تھا. لیکن خدا کا پلان یہ تھا کہ خدا اسے اور سارا دونوں میں سے ایک اولاد انہیں عطا کرے گا جو بابرکت اولاد ہوگی. سو ابراہیم کے بارے میں ہے کہ اس نے خدا کے وعدے پر یقین کیا اور اس سبب سے وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا.
اور خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ اس نے ایمان رکھا اور 24 سال 25 سال کنٹینیو وہ خداوند پر ایمان رکھتا رہا، اور خداوند نے اسے بیٹا دیا بڑھاپے میں۔ خداوند نے ان کی زندگی میں بڑا جلالی کام کیا۔ خداوند ناممکنات کا خدا ہے۔ خداوند جہاں سے کچھ نہیں ہوتا وہاں سے جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو خداوند نے ابراہیم کو اور سارہ کو اپنے وعدے کے مطابق، جو خدا کا وعدہ تھا، خدا اپنے کلام میں سے باتیں کرتا ہے، خدا اپنے کلام میں سے ہم سے بولتا ہے۔ جو خداوند نے کہا ابراہیم نے یقین کیا اور خداوند نے انہیں بیٹا بخشا، اسحاق بخشا، اور اسحاق بہت بابرکت بیٹا تھا۔ اسحاق مرتے دم تک خدا کے ساتھ جڑا رہا، خدا کے کلام پر ایمان رکھتا رہا اور خداوند کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہا۔ سو خداوند نے ان کو بہت برکت دی۔ خداوند ایمان رکھنے والوں کے درمیان عجیب و غریب معجزات کرتا ہے، اپنا جلال ان کو دکھاتا ہے۔ زبور 8 کا عنوان تھا کہ خداوند کی تمجید اور انسان کا وقار۔ سو یوسف کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، وہ غیر قوموں میں چلا گیا، اسے 2 بار بیچ دیا گیا، بڑے دکھوں میں سے گزرا، پر اس کا ایمان کہیں ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ اس پر عجیب و غریب مشکلاتیں آئیں، اس پر بہت سارے دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن ایمان کوئی بھی اس کا چرا نہ سکا۔ ابلیس اس کے ایمان کو کم نہ کر سکا، اور جب اس کی پوتیفار کی بیوی آزمائش کے طور پر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں کیوں ایسی بدی کروں کہ خدا کا گناہ کروں۔ اور مجھے یاد آ گیا بلی گراہم کی ایک بات۔ بلی گراہم کہتے ہیں میں دنیا میں سیر کرنے آیا ہوں، گناہ کرنے نہیں آیا، میرا گھر تو آسمان پر ہے۔ اور یہ ان کی خوبصورت بات میرے دل کو بہت لگتی ہے۔ یوسف بے شک قید میں تھا، غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا، بہت سارے اس کے پرابلم تھے، بہت ساری مشکلاتیں تھیں، لیکن ایمان کے سبب سے خداوند نے اس قیدی کو اٹھا کر بڑی سیٹ پر بٹھا دیا، وزیر اعظم اسے بنا دیا۔ سو یہ ہے ایمان کا پھل۔ ایمان خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ ایمان لانے والے خدا کے معجزات کو دیکھتے ہیں۔ سو یوسف خداوند کے ساتھ جڑا رہا، اس نے کوئی ایسی بدی کو اپنے دل میں آنے نہ دیا، نہ اس نے گناہ کیا۔ وہ جیل میں بھی رہا، اس نے جیل میں بھی صبر کیا، برداشت کی، ایمان میں بنا رہا، اور خداوند نے اس کی زندگی میں جلالی کام کیے۔ سو خداوند ایمان کو پسند کرتا ہے۔ خداوند چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان پیدا ہو۔ اس لیے آج میں نے میتھیو کی بات کی۔ وہ اس دنیا سے گئے ہوئے بہت سال گزر گئے، لیکن بہت سارے سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ آج بھی نیوی کے تمام سٹوڈنٹوں کو بتایا جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا پر ایمان لائے تھے، وہ خدا کے کلام پر ایمان لائے تھے۔ سو ایمان خداوند کو بہت پسند ہے، اور خداوند ہمارے ایمان کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خداوند چاہتے ہیں ہمارے ایمان کی سطح روز بروز سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتی جائے، اور تاکہ ہم اگر کسی آزمائش میں بھی پڑیں تو ہم ایمان کو جانے نہ دیں۔ ایوب کی کتاب ہمارے لیے مثال ہے۔ ایمان کی قوت اس کے اندر تھی، آزمائش اس کے لیے برکتوں کا سبب بنی۔ بے شک ایسی آزمائش اس کی زندگی میں آئی تھی جو بیان سے باہر ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بچے چلے گئے، بیوی چلی گئی، جائیداد چلی گئی، سب کچھ چلا گیا، اس کی اپنی صحت چلی گئی، لیکن اس نے آزمائش کی گھڑی میں اس نے اس آزمائش کو اپنی خوراک بنایا، اور اس نے پھر خدا کے جلال کو دیکھا۔ خداوند نے اسے بہت برکات دی۔ اس کے جتنے خوبصورت اس کے بچے تھے، دنیا میں کسی اور کے خوبصورت بچے نہیں تھے۔ خداوند نے اسے بہت برکتوں سے مالا مال کیا، کیونکہ وہ مشکلاتوں میں، طوفانوں میں کلام پر کھڑا رہا، اور خداوند کے ایمان کو اس نے مضبوطی سے تھامے رکھا، خداوند پر اس نے بڑا توکل کیا، اور خداوند نے اسے بہت بہت برکت دی۔ سو خداوند صبر کرنے والوں کو، آزمائش میں سے گزرنے والوں کو
جو ایمان پر کھڑے رہتے ہیں خداوند انہیں برکت دیتا ہے۔ ابراہیم کے بارے میں کلام کہتا ہے وہ خداوند پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی بنا۔ وہ بوڑھا ہو گیا تھا پر ایمان اس کا کمزور نہ ہوا، یعنی عمر میں وہ بڑا ہو گیا، بوڑھا ہوتا گیا، کمزور ہوتا گیا، لیکن ایمان کمزور نہیں ہوا۔ خداوند نے اس کے لیے اس ایمان کے سبب سے خداوند نے اسے راست باز ٹھہرایا، ایمانداروں کا باپ کہا۔ جب خدا کا روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو فتح پھر ہماری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں ایمان کو اپنے پاس رہنے نہیں دیتے، جیسے کبھی کبھی لوگ یسوع کے ساتھ ساتھ تو چلتے ہیں پر وہ ایمان ان کی زندگی میں ہوتا نہیں ہے، تو خداوند کا کلام کہتے ہیں بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ اور ہم جیسے یہودا اسکریوتی کے بارے میں جانتے ہیں، وہ کتنا خدا کے پاس تھا، خدا کے ساتھ میز پر کھاتا تھا، دن رات خدا کے ساتھ اٹھتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں لالچ آ گیا اور اس نے خدا پر، زندگی کے مالک پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی باتیں سنتا تھا، یسوع مسیح کے ساتھ رہتا تھا، پر ان کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتا تھا، اپنے ایمان کو بڑھنے نہیں دیتا تھا، اور ایمان نہ ہونے کے سبب سے لالچ اس کے اندر سما گیا۔ اس نے خدا پر توکل نہیں کیا۔ کلام کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور ملاعون ہے وہ جو انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ ایسے ہی ملاعون کہلایا۔ اور کلام کہتا ہے کہ چند روپوں کے سکوں کی خاطر اس نے زندگی کے مالک کو بیچ دیا، اس نے خدا کے بیٹے کو بیچ دیا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ خودکشی اس نے کر لی، یعنی اس نے خدا پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ اگر اسے پیسے چاہیے تھے، دنیا میں چیزیں چاہیے تھی، تو وہ خداوند سے مانگتا، خداوند سے کہتا۔ وہ زندگی کا مالک تو اس کے پاس تھا، لیکن وہ چیزیں دیکھتا تھا پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ سو ایمان زندگی میں بہت ضروری ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ بھی، انہوں نے جو خدا کے ساتھ وعدہ کیا، جو انہوں نے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا، لیکن دل میں لالچ آ گیا، خدا پر بھروسہ نہیں کیا کہ اگر ہم خدا کے پاس خدا کو یہ چیز دے رہے ہیں تو خدا نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں واپس لٹا دوں گا۔ تم اگر یتیموں غریبوں کو کچھ دیتے ہو تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم مجھے قرض دیتے ہو اور میں تمہارا قرض واپس کروں گا۔ حنانیہ اور سفیرہ ایمان میں کمزور ہو گئے، انہوں نے اس روپے پر بھروسہ کیا۔ کلام کہتا ہے کہ پترس نے کہا کہ تم نے کیوں پاک روح سے جھوٹ بولا، اور وہ اسی وقت دونوں میاں بیوی اس دنیا سے چلے گئے۔ سو ایمان بہت ضروری ہے۔ اور جہازی کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں، خداوند نے الیشا سے منع کیا تھا کہ یہ آ رہا ہے تیرے پاس نعمان، اس سے کوئی چیز مت لینا، لیکن جہازی خدا کے اتنے بڑے خادم کی حضوری میں کھڑا رہتا تھا، معجزات دیکھتا تھا، سب کچھ دیکھتا تھا، خدا کے کلام کو سنتا تھا۔ جہاں الیشا خدا کی حضوری میں رہتا تھا، جہازی کھڑا رہتا تھا، لیکن اس کے دل میں لالچ آ گیا، اس نے دنیا کی چیزوں کو بہت بڑی اہمیت دی، اس پر بھروسہ کیا کہ مجھے کپڑے مل جائیں گے، مجھے سونا مل جائے گا، مجھے چاندی مل جائے گی تو میں یہ کر لوں گا، خیال کرنے لگ گیا، اور وہ نعمان کے پیچھے گیا۔ اور خداوند کو یہ بات اس کی پسند نہیں آئی، کیونکہ خداوند کو کیا پسند آتا ہے؟ ایمان۔ خداوند چاہتا ہے کہ آزمائش کے وقت ہم ایمان میں کھڑے رہے، خود ایمان میں بنے رہے، لیکن جہازی بھی ایمان سے ڈاواڈول ہو گیا، اس نے ایمان کو چھوڑ دیا چند چیزوں کے لیے، اس نے خداوند کی عزت کو مٹی میں ملا دیا، خداوند کے بندہ کی عزت کو مٹی میں ملا دیا، اس نے اپنا وقار، جو انسان کا وقار ہوتا ہے، ایمان ہمارا وقار ہے، ایمان ہمارا زیور ہے، اس نے اس کو مٹی میں ملا دیا۔ اور کلام کہتا ہے الیشا نے اس سے پوچھا کہاں تھا، اس نے کہا میں تو یہ ادھر ہی ہوں، جھوٹ بولا۔ الیشا نے کہا اس وقت جب تو سب کچھ لے رہا تھا مجھے پتا ہے، اور خداوند نے اس پر نعمان کا کوٹ تھا وہ اسے مل گیا۔ سو خداوند کا کلام کہتا ہے متی کی کتاب میں کہ تم خداوند دنیا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دنیا کو دیکھیں، خداوند کو دیکھیں، خدا کو ایمان پسند ہے، ہم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، ہم مشکلاتوں میں سے گزرتے ہیں، لیکن خداوند کہتے ہیں کہ تم میرے تابع رہو،
ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خداوند چاہتے ہیں ہم کلام کو یاد رکھیں، ہم ایمان کو بھولے نہ، ایمان کو پکڑ لے، مضبوطی سے تھام لے، اپنے اندر جڑ پکڑے، تاکہ ہر ایک انسان پر ہر طرح کی فرق آزمائشیں آتی ہیں، بیماری کی صورت میں، کوئی بچوں کی صورت میں، خاندان میں، بڑی جاب پر، بہت ساری مشکلاتیں ہماری زندگی میں سے ہمیں ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ جو خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں وہ بھی رد کیے جاتے ہیں۔ ایلیا پر بھی بہت ساری آزمائشیں آتی رہیں، پالوس پر بہت دکھ آئے، اس نے 2 بار اپنے لیے دعا کی تھی، جو آنکھوں کا اسے پرابلم تھا، اس بڑی آزمائش تھی، اس کے تو کپڑے سے، اس کے پٹکے سے لوگ شفا پا جاتے تھے، اور جب وہ اپنی شفا کے لیے کہتا تھا تو خداوند کہتا تھا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ پرابلم، کچھ ہماری ایسی دعا جو ہم چاہتے ہیں خدا سن لے، لیکن وہ ادھر قائم رہتی ہے، اور خدا کا فضل تب ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب ہماری دعائیں قبول نہ بھی ہوں، جب ہماری مرضی کے مطابق ہماری دعائیں قبول نہ ہوں، تب بھی ہمیں ایمان میں بنے رہنے کی ضرورت ہے۔ پالوس اور سیلاس کہاں تھے؟ ان کے ہاتھ پاؤں کیسے انہوں نے ٹھوکے ہوئے تھے لکڑی کے اندر، لیکن کلام کہتے اس آزمائش کے وقت وہ حمد کر رہے تھے، اور انہوں نے خدا کے معجزے کو حاصل کیا۔ پالوس کہتا ہے میں بے عزتی میں، تنگی میں، کمزوری میں خوش ہوں، میں ایمان میں مضبوط ہوں، اور وہ بھی بہت ایمان میں مضبوط رہا۔ اسے بہت دکھوں میں سے گزرنا پڑا، تو بھی اس نے اپنی خدمت کو جاری رکھا خداوند کے فضل سے، اور خداوند اس کے ساتھ رہا، خداوند نے اسے فتح سے بڑھ کر اس کے دشمنوں پر غلبہ بخشا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان پر کھڑے رہیں، جیسے یوسف کھڑا رہا، کتنے دکھ آئے، اپنے بھائیوں نے بیچ ڈالا، پر کسی دکھ کو اس نے اپنے اندر رہنے نہ دی، بلکہ ایمان میں وہ بنا رہا۔ خداوند نے اسے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا۔ میں ایک چھوٹی اور مثال دوں گی اور ختم کروں گی۔ نائجیریا میں ایک بھائی قید میں تھے، اور ان سے کوئی قتل ہو گیا تھا، اور ان کو سزائے موت ہو گئی، اور خداوند کے بندہ رینی بانکی، ایسے اگر میں غلط نام لوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، تو وہ اپنے ایک پیغام میں بتا رہے تھے کہ میں نائجیریا گیا، میں جب جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، تو خداوند کے پاک روح نے مجھے کہا کہ جیل میں جا، اور وہ کہتے میں نے ڈرائیور سے کہا، اور جو مجھے لے کر گئے تھے ان سے میں نے کہا کہ خداوند کہہ رہا ہے، خداوند کا روح کہہ رہا ہے جیل میں جاؤ، اور وہ کہتے میں جیل میں گیا تو وہ کہتے وہاں ایک قیدی تھا، اور خداوند نے کہا کہ اس قیدی سے تو بول کہ تو یہاں سے بچ جائے گا اور تو میری خدمت کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں جیل میں کھڑا تھا، خداوند کا پاک روح مجھ سے بات کر رہا تھا، تو کہتے یہ بات کرنے کے لیے میں تھوڑا سا پریشان ہوا، پر میں نے خداوند سے کہا خداوند کیا آپ میرے لیے دوبارہ سے بول سکتے ہیں؟ تو مجھے معاف کر دیجئے، پر آپ دوبارہ سے بولیے۔ تو پاک روح نے وہ کہتے دوبارہ سے بولا کہ اس سے بول کہ تو بچ جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ بچ جائیں گے اور آپ میری خدمت کریں گے، اور کہتے بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ نوجوان جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اور اسے بیڑیوں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا، وہ کہتے وہ وہاں قوائد کا لیڈر تھا، جتنے وہاں مسیحی لوگ تھے وہ قوائد کا لیڈر تھا، اور وہ اپنی بیڑیوں کو بجاتا تھا، اور اس دکھ کی گھڑی میں ایسے حمد و ثنا کرتا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ 3 بار سزائے موت کے لیے گیا، لیکن جیسے ہی اس کی باری آتی تھی، وہ جو پھانسی دینے والا تھا وہ کہتا تھا آج میں تھک گیا ہوں، اور وہ بتاتے ہیں خداوند کے خادم کے 10 سال کے بعد وہی نوجوان کہتے میں ایک میٹنگ میں گیا، اور وہ نوجوان بھاگا ہوا آیا اور میرے قدموں کو پکڑ لیا، میری ٹانگوں کو پکڑ لیا، اور کہتا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن تھوڑا دیکھا لگ رہا۔ تو اس نے بتایا کہ میں نائجیریا کی جیل میں تھا، آپ میرے پاس آئے تھے، آپ نے مجھ سے کلام کیا تھا کہ خداوند کا کلام آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جو آپ نے کلام کیا تھا
اس سے ایک دم سے رہائی نہیں مل گئی تھی، اور وہ کہتے وہ کلام جو آپ نے خداوند کا مجھے دیا تھا، میں اس کلام کو میں نے پکڑ لیا، میں اس پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور آج میں خداوند کے گھر میں خدمت کر رہا ہوں، اور خداوند نے مجھے پاسٹر بننے کا فضل بخشا ہے، اور میں پاسٹر ہوں۔ تو خداوند کے کلام کا وعدہ ہے کہ جو کچھ خدا کا روح ہم سے بولے، خدا اپنے کلام میں سے ہو کر بولتا ہے، جب ہم اس کلام کو سنتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئیں، کیونکہ کلام کہتا ہے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ بہت سارا جلال کا سبب بنتا ہے۔ اس آدمی نے جو جیل میں تھا، اس نے ایمان رکھا، جو کلام خدا کے بندہ نے اس کے ساتھ کیا اس پر وہ کھڑا رہا، اور وہ حمد و ثنا کرتا رہا، اور جب اس کے ساتھ کلام ہوا بھی نہیں تھا تو اس سے پہلے بھی وہ حمد و ثنا کرتا تھا، اس نے کوائر بنائی تھی، وہ کوائر کا لیڈر تھا۔ اور خداوند دیکھتا ہے ہم اس دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں، خداوند اس کو دیکھتا ہے۔ ہم ایمان میں کھڑے رہتے ہیں، خداوند دیکھتا ہے، ہم ایمان میں کھڑے نہیں رہتے، خداوند تب بھی دیکھتا ہے۔ خداوند کو بغیر ایمان کے پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے آج کا میرا میسیج یہی ہے، خداوند کے پاک روح کے وسیلے سے میرے لیے اور آپ سب کے لیے، کہ ہم ہر ایک آزمائش میں، ہر ایک دکھ میں، ہر ایک بیماری میں جو ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی اور خداوند اس کا جواب ہاں میں نہیں دیتا، تب بھی ہم خداوند کے ساتھ ایمان میں بنے رہیں، کھڑے رہیں، اور خداوند کو ایمان پسند ہے۔ ہم ایمان رکھیں گے تو ہم ابلیس کے سارے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکیں گے۔ خداوند آپ کو اور مجھے خداوند کی پسند کا ایمان بخشے، اور ہم اس ایمان میں ہر آزمائش میں ہمیشہ بنے رہیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔